آج تو سوشل میڈیا پہ بڑا شور شرابہ چل رہا ہے. میں خود بھی اس میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہوں. ایک تو صبح اٹھا میں اور تقریباً کوئی 7 بجے کا ٹائم ہوگا، 7:30 کا. اس وقت مجھے پتہ چلا بھی پیٹرول تو 22 روپے اوپر چلا گیا. اچھا، پھر کل جو فائنانس وہ ترمیمی بل پیش کیا گیا، اس میں پھر جو ٹیکسز لگائے ہیں. اچھا، پھر رات کو پھر ایک اور خبر، مطلب کہ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر پولیس، اور پھر وہ پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاجاً ناچنا، جی، تو یہ چیزیں ڈانس کرنا ان کا. پھر عدالت کا حکم اور چیف الیکشن کمشنر کو طلب کرنا، یعنی ہر طرف سے وہ گھتے. اچھا، پھر نا مجھے لگتا یہ ہے، ویسے اب نیت کے حال تو اللہ جانتا ہے، بڑی چالاکی کے ساتھ سارے کام کیے گئے ہیں. یہاں سے پیٹرول کی پرائس میں اضافہ کر کے ڈاکٹر صاحب خود بھاگ گئے ہیں فوراً. ڈاکٹر صاحب نہیں، وزیر اعظم صاحب وہاں پر چلے گئے ہیں، ترکی. اچھا، پھر یہاں پر دوسری طرف یہ ہے کہ زمان پارک کے بعد تھوڑی سی ہلچل پیدا کر دی تاکہ پی ٹی آئی والے وہاں پر رہیں، کیونکہ اور حقیقتاً ایسا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کا سب کچھ، کل کائنات عمران خان ہی ہے. ملک کے ساتھ ان کی کوئی وہ مجھے نظر نہیں آتی. میں کہہ رہا ہوں، میں اب کسی پہ بلیم نہیں کرتا کہ کون کیا ہے. کیا چل رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میرے خیال میں پاکستان کے بارے میں نا ایک ورڈ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈرامیٹک سوسائٹی ہے، کہ جہاں ڈرامہ مطلب جو ہے نا کریٹ ہوتے دیر نہیں لگتی. اس وقت ہم ٹوٹلی طور پر معاشی بحران میں انتہائی لیول پہ ہیں. بلکہ خطرناک صورت یہ ہے کہ جو عالمی ریٹنگ ایجنسیز ہیں فائنانس کے حوالے سے، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پاکستان کو $1 ارب IMF سے مل جاتا ہے تو اس کے بعد بھی کوئی حالات مشدار جو ہے نا وہ سدھرنے والی نہیں ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے البتہ کہ جو آپ کے ساتھ باقی ملکوں کے کوئی وعدے وعید ہیں اور جنہوں نے آپ کے ساتھ مطلب یہ ایزمپشنز لگائی تھیں کہ اگر IMF آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو پھر ہم، تو اس کے بعد تو ایک صورتحال بہتری کی طرف جا سکتی ہے. نہیں، اب یہ دیکھیں نا، اب اگر صرف $1 ارب کی بات ہوتی تو پھر عوام پہ یہ بم کیوں گراتے پھر یہ لوگ؟ نہیں، اب آپ کی جو اس وقت ہماری صورتحال ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم ایک نوالے کے لیے اب ترس رہے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ اب ہمیں مطلب کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہتے ہیں کہ چلو 1 ارب. دوسری چیز یہ تھی، اب یہ تو ظاہری بات ہے، اب معاشی ماہرین بیٹھے ہیں، ایک طرف سے رائے آ رہی ہے کہ نہیں مطلب اسی طرح کا ہی ہونا ہے. ہر ملک کے اندر اس ٹائم جو کرائسس ہے تو وہ اپنے ہی ملک کے اندر سے اس کو مطلب وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے وسائل یوٹیلائز کرنے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ وہی ہے کہ ہماری جو پالیسی ہوتی ہے اور اس کے آؤٹ کم جو ہوتا ہے نا وہ دونوں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ہم پالیسی کچھ اور بناتے ہیں اور اس کا یوز کچھ اور کرتے ہیں. ایک اور جس بات کے اوپر مطلب اب دیکھیں، یہ جو جتنا بھی یہ فائنانس بل ہے، اب جس وقت آپ بل پیش کر رہے ہیں، آپ ایک فائنانس ترمیمی بل پیش کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے وہیں کھڑے فیول پرائسز کا کیوں نہیں اعلان کیا؟ جب آپ اس کا پھر یہ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 15 تاریخ ہوتی ہے، 1 اور 15 اس طرح ہی ہے نا. اگر آپ اس وقت اعلان کرتے ہیں نا، پھر پورے ملک میں شارٹیج ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پھر پیٹرول پمپ والے، ہماری عوام بھی ماشاءاللہ حکمرانوں کی طرح بہت ایماندار ہے. میں بالکل آپ کی اس چیز سے جب آپ یہ جب پتہ ہوتا ہے نا پمپ والے کو کہ آج 15 ہیں اور کل مطلب آج رات جو ہے رد و بدل ہونی ہے، تو بلکہ وہ 10 تاریخ سے ہی اپنے آپ کو مینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اتنے مطلب اب بچے نہیں ہوتے ہیں. وہی بات کر رہا ہوں نا. ابھی شارٹیج تو یہاں پر نہیں ہوئی تھی، کل کی بات ہے کہ یہاں پر شارٹیج نہیں تھی کسی اور جگہ. یہ بل بھی تو رات کو پیش ہو رہا تھا نا، یہ بھی کوئی دن کے ٹائم میں تو نہیں ہو رہا تھا. اچھا، بہرحال اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعتاً صحیح ہیں، ان کا مطلب ٹیکس وغیرہ کا اس کا وہ ہونا ہے ہمارے اوپر. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. چاہے اب مجھے بتائیں، اگر پی ڈی ایم نہ ہو، خان صاحب آ جائیں، خان صاحب نہ آئیں، کوئی فرشتہ اتر کے آ جائے، جو معروضی حالات ہیں ان سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. ہاں، غلطی پتہ کیا ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی فین فالوئنگ کو یا سیاسی اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کچھ اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ جھوٹ پچھلی گورنمنٹ بھی بولتی رہی ہے، یہ بھی بول رہی ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے
یا ایک ماہ پہلے کہ ہم نے ویلاگ میں ذکر بھی کیا تھا کہ انڈونیشیا سے جو ہے وہ پام آئل آ رہا ہے سارے، وہ کدھر ہے؟ پھر گندم کا کہ جی وہ رشیا سے لاٹ آ گئی اور ریٹ اور آٹا مطلب جی تو آج مطلب فیبروری اینڈ کی طرف جا رہا ہے، تو وہ کدھر ہے؟ اسی طرح اس سے پہلے ہمیں جو وہ کہا گیا جی اگر سستا تیل کہا گیا جی مارچ میں سستا تیل ڈیل ہونے جا رہا ہے ہمارا مطلب آ جائے گا. تو یہ جو آٹا مل رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر بھی آٹا جو مل رہا ہے نا یہ تو پہلے آپ کا جو اپنا جو ہمارا ریزرو ہوتا ہے. تو ابھی تک تو وہ خطرہ تو نہیں ہے نا کہ جو پہلے خطرہ تھا گندم کی قلت کا؟ نہیں خطرہ قلت کا تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ہے گندم. مسئلہ گندم آئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر آئی ہے اور ہمیں کہ مارکیٹ میں وہ ڈراپ ڈاؤن ہوگا، یہ نہیں ہے کہ گھی اگر وہ آیا ہے پام آئل نہیں آیا ہے، یہ نہیں میں انکار کرتا، لیکن اس کا عام شہری کو فائدہ نہیں ہوا، یہ بات ہوئی. اب عام شہری کو کس طرح فائدہ نہیں ہوا؟ اگر آٹا آپ کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے تو آپ نے پوائنٹس کیوں کم کر دیے؟ اچھا بس کی بات ہے، یہ ہیں ساری چیزیں ان کی حساب کتاب کی، سادہ سا ہماری زبان میں جس طرح آپ کہنے ہیں کہ ایک سادہ سے حساب کتاب کی بات ہے. اس میں آپ جتنا الجھیں گے نہ مطلب یہ الجھتی جائے گی گتھی، یہ کہیں سلجھنے والی نہیں ہے. سیدھی سی بات جو ہے اس سب کے باوجود بھی کہیں پر آگے جا کے، میں ابھی بات نہیں کر رہا کہ 2 ہفتے کہ کہیں سے کوئی ریزلٹس آئیں گے، کہیں سے کوئی بہتری کی توقع ہے، وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا سننے والے ہیں ان کو مزید سننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھگت رہے ہیں تو وہ سن لیں گے کہ کیا وہ تو ہم سنائیں وہ جہاں سے کچھ امید ہو. جو امید کی بات ہے نا جس کہنے وہ آپ کا مارچ ہے، مارچ کا مہینہ. ہاں جی اب اس سے آپ کی ریٹنگ اب مستحکم ہونا شروع ہو جائے گی جب آئی ایم ایف آپ سے ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس 2-3 بینکس کی جو مطلب ایشین بینک ہے، ورلڈ بینک ہے اور یورپی یونین نے جو آپ کے ساتھ ساری ہے. لیکن مارچ سے آپ دیکھیں گے کہ میرا یقین ہے کہ یہ جو پیٹرول پرائسز ہیں یہ نیچے آئیں گی. اچھا ایک اور ڈالر ایفیکٹ کیونکہ پڑے گا جی. اور دوسری چیز جب آپ کی کچھ چیزیں طے ہو جاتی ہیں، اب آپ نے ایک آج سے 2 مہینے پہلے ایک کشمکش چلی ہوئی ہے، ٹیکسز لگیں گے نہیں لگیں گے انڈسٹری، تو کوئی انویسٹر جو ہے کوئی وہ جب تک آپ کی تصویر واضح نہیں ہوتی کوئی آپ کے ساتھ انویسٹ نہیں کرتا. اب تصویر واضح ہو گئی ہے کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں. وہ جو امداد کا اعلان ہوا ہے پاکستان $15 ارب کا کتنا بنتا تھا؟ $16 ارب. وہ $9 ارب نہیں زیادہ بنتا تھا. $9 ارب جو ہے وہ آپ کو ملنا تھا اس سے. پھر اس کے بعد $5 ارب اور $4 ارب وہ ایک الگ چیز ہے. وہ اس یہ جو امداد جی یہ کلائمیٹ چینج کے دیکھیں آپ آئے ملک میں یہ اس طرح نہیں ہے. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ چیز آپ کی مارچ سے ایکسٹینڈ ہونی ہے. ہمارا جو اصل مدعا تھا نا جو ہم آئی ایم ایف کے سامنے رکھ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں فرض کرو ایک بندہ تنخواہ دار ہے، اس کو سیلری ملنی ہے یکم کو، لیکن اس کے حالات خراب ہو گئے آ کر 10 تاریخ کو. اب 20 دن کے بعد جو اس کا، لیکن وہ اب جو 20 دن کا گیپ ہے نا وہ اس چیز کو مینج کس طرح کرے گا. تو اس مینج کے لیے ہم بھی یہی ہے کہ ہمارا مارچ اپریل جو ہے یہ ہمیں وہاں پر جو ہے وہ سورسز ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گے. جو یہ 2 مہینوں بعد پھر نیا بجٹ آئے گا. نہیں وہ بجٹ نہیں ہے نا، وہ آپ سمجھ نہیں رہے. نہیں میں اس حوالے سے بجٹ نہیں کر رہا ہوں، تو نارملی بجٹ جون کا بجٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اب جون کے بجٹ میں کچھ چیزیں آپ کے فائدے میں ہوں گی کیونکہ اس میں آپ کی مطلب کچھ چیزوں کا کنسرن ہوگا، کچھ نئی اسکیموں وغیرہ کا اس کا. اچھا یہ جو ہے مارچ کی بات کریں، یہ ویسی تسلیاں ہیں جو آپ انہی تسلیوں پر بلیو کر کے یہ بات کر رہے ہیں یا آپ اپنا کچھ حساب لگا رہے ہیں؟ آپ ہمارا ہاں جی اپنا یہ ہے، میں کیونکہ تھوڑا بہت فائنانس کی اس میں ایجوکیشن کے ریلیٹڈ یا اس کے مسئلہ وہی ہے. میں نے کہا نا کہ ہم دیکھتے ہیں پالیسیز. اب ایک جو گورنمنٹ ہے جس نے ووٹ لینا ہے جا کر، ظاہری بات ہے کہ اس کی کچھ کیلکولیشنز ہوں گی. وہ بالکل اس طرح تو نہیں ہے کہ ان کا یہ لاسٹ ٹینیور تو نہیں ہے نا. مسلم لیگ نون کا، پی ڈی ایم کا، جے یو آئی، پی پی یہی ہے نا گورنمنٹ کے مین، ایم کیو ایم ہے. ان کا کوئی لاسٹ الیکشن تو نہیں تھا کہ اس کے بعد انہوں نے سیاست میں ہی نہیں رہنا تو جو مرضی کرتے جائیں. انہوں نے نیکسٹ جا کر کنٹیسٹ کرنا ہے، پبلک کے سامنے جانا ہے. تو آخر کچھ کیلکولیشن کہیں تو کی ہوں گی، ایسے تو نہیں کھڑے کھڑے مطلب وہ
عوامی سارا غضب لے کے نہیں. ہاں وہ چیزیں تو ظاہر ہے ان چیزوں کی بحاف پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مارچ ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ مارچ میں آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ 100% ریورس ہو جائے گا. نہیں 100%. اب مہنگائی جہاں تک پہنچ گئی ہے نا، یہ نیچے آنا مشکل ہے. بیسیکلی چینج کہاں آئے گا؟ وہ آپ کے کارخانوں کے چلنے کی آواز شروع ہو جائے گی، وہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ مطلب باہر سے آنا، کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائیں گے، تو آپ کا سورس آف ارننگ جو ہے اس کے انکریز ہونے کے چانسز ہوں گے. ظاہر ہے یہ چانس بڑھتے ہیں. اچھا، پھر ابھی ایک آپ بات کر رہے تھے کہ کل سے عدالتوں کا پھر سے مطلب پاکستان کے اندر چرچا ہوا ہے. اس کے لیے الگ پوڈ کاسٹ کر لیں یا اسی میں بات کر دیں؟ میرے خیال میں یہ طویل نہیں ہو رہا، تو چلو ہم اسی پہ آج وہ کرتے ہیں. اچھا پھر اس میں چلو ہم اسی ٹاپک پر ایک ذکر ہوا تھا، میں کیونکہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بڑے اس کے اوپر انٹرسٹڈ ہیں، تو وہ تھا قبر کا معاملہ. ہاں تو قبر، اللہ پاک ہر ایک مسلمان کی قبر کے معاملات کو آسان فرمائے. میں تو صبح سے آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا کیا، بار بار قبر کہہ رہے ہیں، انتہائی زبردست کیا. میں کہتا پتہ نہیں آج آپ نے قبر میں کو یاد کہتا کر ہوں لیا. کہ انہوں نے انتہائی زبردست کیا. وجہ یہ تھی کہ قبرستان جاتے ہیں نا، یقین کرو میرے ماموں ہیں، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو قبرستان کا یہ DHA ہے قبرستان کا، اور یہ غریبوں کی جھونپڑیاں ہیں. مطلب یہ نالے پار کی آبادی ہے اور یہ DHA ہے. ہوتا یہ ہے کہ آج ہم لوگ اتنی تفریق میں پڑ گئے ہیں اسٹیٹس کو میں، کہ مرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو اس اسٹیٹس کو سے نہیں نکال رہے. قبرستانوں میں جاؤ، اچھا پہلے یہ تھا کہ پکی جیسے ہم پلستر کی قبر یا وہ کہتے ہیں، یہ ہم اپنے پنجاب کے ایریاز کی بات کریں، باقی ایریاز کے اندر کچھ جگہ پہ تو معاملہ پریشان کن ہوتا ہے، وہاں مطلب ان کو پختہ قبر کی ضرورت یا اس طرح کا ایریا ایسا ہوتا ہے مٹی میں. تو قبرستان کے اندر ڈیفرنٹ کلر کی ڈیزائنز آ گئے ہیں باقاعدہ، مطلب وہ ایک اس کے اندر جو میٹیریل اور جو چیزیں یوز ہونے لگ گئی ہیں، تو لگتا نہیں ہے کہ میں قبرستان آیا کھڑا ہوں. بالکل. جب میں دیکھتا ہوں کہ میری جو قبر ہے مٹی کی مطلب بنی پڑی ہے ایک شخص کی، اور دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس بندے کی قبر ہے جو پیچھے محل میں رہ رہا تھا نا، تو اس کے گھر والوں نے وہاں بھی محل بنانا شروع کر دیا ہے. تو ظاہر ان قبروں پر پھر ٹیکس لگایا گیا ہے، ان کے اوپر جن کے اوپر آپ کا ایک کمرشلائز مٹیریل لگ رہا ہے، اور آپ جاتے ہو جی، اب باقاعدہ آپ جائیں، اب یہی بھکر اور کچھ اور ایریاز میں میں تو دیکھ کے آیا ہوں، اسلام آباد ایریا میں ہم باقاعدہ جی ڈسپلے ہوا ہے، وہ جو قبر کا وہ کتبہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو تابوت یا وہ باہر کی جو مطلب وہ ہے اسٹرکچر، اور ڈیزائنز ہوئے مختلف مٹیریل کے، یہ جی اس کیٹیگری کا ہے، یہ اس کیٹیگری کا ہے. اور لوگ اب جس طرح عام روٹین میں اگر آپ گھر میں پتھر چینی لگوائے نا تو اس کی ایک الگ سی، لیکن جب آپ کچن کا مٹیریل لیتے ہیں تو پھر اس کی سلیب اور یہ چیزیں ڈیزائن، یہی حال ہو رہا تھا قبرستانوں کا. دیکھا کہ اس کے اوپر ٹیکس لگے گا، ایک چیز ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں جی نہ آپ کو اس کی دین اجازت دیتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی سوسائٹی کے اندر کے لوگ الٹا. میں ایک واقعی کل میں دوست ہے ان کے پاس گیا ہوا تھا شاپ کے اوپر، تو وہاں ایک فیملی آئی، وہ تھی بالکل مطلب اس کے، تو انہوں نے اب کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے پاکستان میں، تو انہوں نے کچھ کپڑے خریدنے دیکھا نا، تو وہ اچھے برانڈ کی شاپ تھی، تو اس کے اندر آیا، انہوں نے کپڑے دیکھا، تو ظاہری بات ہے جہاں برانڈز کی اور باہر کی کوالٹی ہو تو پسند تو نہیں انہوں نے دیکھا. تو پھر جب انہوں نے ریٹ کی بات آئی نا، تو بہت زیادہ گیپ تھا ان کی پرچیزنگ پاور میں اور اس میں. تو یقین کریں کہ میرا صرف آنسو نہیں ٹپکا، میں نے جب ان کے فیس کو دیکھا کہ ان کی پسند کے بعد جب ان کو ریٹ کا پتہ چلا نا، اور جس حالت سے وہ پھر باہر نکلے، تو کہا نہیں ہم نے تو مطلب اس طرح کی. یہی حالت اب ہماری قبرستان میں جا کے ہوتی ہے کہ یار کیا جو ہمارے ماں باپ یا ہمارے آبا و اجداد یا جو ہمارے عزیز و اقارب مٹی میں، مطلب یہاں بھی مٹی میں، اور یہ لوگ وہاں بھی محلات میں، یہاں بھی محلات میں، تو غریب آدمی دیکھ کے کہنا ہوتا کہ یا اللہ یہ کیسا انصاف ہوگا. میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری اس حوالے سے کرتا ہوں کہ یہ کنسیپٹ بھی ہم بنا رہے ہیں نا. ہاں جی، اگر غریب یہ سوچ رہے، اس میں باقی چیزوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف قبر کے حوالے سے اسپیسیفک، اگر وہ یہ سوچ رہا ہے نا تو اس کی سوچ بھی تو یہ غلط ہے نا. اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو صحیح طریقہ ہے، سنت کے مطابق طریقہ ہے، میں تو اسی کے مطابق کام کر رہا ہوں نا. تو پھر یہ چیزیں تو اس کا مردے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس کو مزید عذاب میں مبتلا کرنے والی بات ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو معاشرے کے اندر اتنی تفریق کی، اس کی ہمیں اس بات کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک ذہنیت ہے، ایک نفسیات ہے جی.
تو ان پر ترس آنا چاہیے ہمیں یار کہ بھئی تو انہوں نے لگا. میں کہتا ہوں بھئی میں کہتا ہوں باقاعدہ لکھ دیں کہ اگر آپ نے اس طرح کی قبر بنوانی ہے نا تو کم از کم آپ نے 500 خاندانوں کو پیسے دینے ہیں, تبھی جا کر اس طرح کا آپ دربار بنائیں, اس طرح کا آپ مزار وہ سارا کچھ کریں. تو بہرحال ویسے یہ ہے کہ اس بجٹ